عید کی نماز سے قبل غسل کرنا ایک اہم سنت ہے جو طہارت اور پاکیزگی کو یقینی بناتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف جسم کو پاک صاف کرتا ہے بلکہ روح کو بھی تازگی بخشتا ہے۔ عید کے دن خوبصورت کپڑے پہننا ہماری خوشیوں کا اظہار ہے۔ یہ عمل نہ صرف ہمیں خود کو خوبصورت محسوس کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ دوسروں کے دلوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑاتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے مسجد جانے سے پہلے خوشبو لگانا ایک سنت ہے۔ یہ عمل نہ صرف آپ کو تازہ محسوس کراتا ہے بلکہ ایک خوشگوار ماحول بھی تخلیق کرتا ہے۔ عید کے دن کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھا کر گھر سے نکلنے کا عمل ہمیں سنت نبوی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ہمیں میٹھے آغاز کی اہمیت سکھاتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا ایک خوبصورت سنت ہے جو ہمیں تبدیلی اور تجدید کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ عمل ہمیں نئے راستوں کی تلاش اور قدرتی حسن کی قدر کرنے کا موقع دیتا ہے۔ عید کا دن ایک خاص موقع ہوتا ہے جہاں ہر مسلمان اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہوئے تکبیرات کہتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف روح کو تازگی بخشتا ہے بلکہ دلوں کو بھی قرب الہی کا احساس دلاتا ہے۔ عید کی نماز میں اضافی تکبیرات کہنا اس عبادت کی خصوصیت ہوتی ہے۔ یہ عمل ہمیں ہمارے ایمان کی گہرائی اور اسلام کی عظمت کی یاد دلاتا ہے۔ خطبہ عید ایک اہم جز ہوتا ہے جہاں امام اخلاقی، روحانی اور سماجی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس خطبہ کو سننا اور اس پر عمل کرنا ہمیں بہتر انسان بنانے کی راہ دکھاتا ہے۔ عید کے دن غریبوں اور محتاجوں کو صدقہ دینا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری خوشیاں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتیں جب تک ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کی خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی عید کی نماز سے قبل ایک اہم فریضہ ہے۔ یہ نہ صرف ہمیں پاکیزگی اور طہارت کی طرف لے جاتا ہے بلکہ ہمارے دلوں کو بھی غریبوں کے لیے ہمدردی سے بھر دیتا ہے۔ عید کا دن خاندان اور دوستوں کے ساتھ گزارنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ یہ وقت ہمیں آپس میں محبت اور یکجہتی کا اظہار کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس دوران ہم پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں اور نئی یادیں بناتے ہیں۔ مغفرت اور دعاؤں کا تبادلہ عید کے دن کی رونق کو دوبالا کر دیتا ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب ہم اپنے رشتوں میں موجود ہر قسم کی کدورت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عید کے روز مختلف پکوان بنانا اور انہیں اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کرنا ایک اہم رسم ہوتی ہے۔ یہ طریقہ نہ صرف ہمارے ذائقوں کو خوش کرتا ہے بلکہ دلوں کو بھی قریب لاتا ہے۔ عید کے دن بچوں کو عیدی دینے کا رواج ہے جو ان کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہوتا ہے۔ یہ عمل انہیں خصوصی محسوس کراتا ہے اور عید کی خوشیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ عید کے دن سماجی فاصلے کا خصوصی خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم سب کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ ہمارے لیے اور ہمارے پیاروں کے لیے محفوظ ماحول کو فروغ دیتا ہے۔ عید کے دن قبرستان جا کر مرحومین کے لیے دعا کرنا ایک عظیم عمل ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی عارضی ہے اور ہمیں اپنے اعمال کی بہتری کی جانب کوشش کرنی چاہیے۔ عید کے دن خوش اخلاقی اور محبت کا مظاہرہ کرنا دلوں کو قریب لاتا ہے۔ اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باتوں اور عمل کے ذریعہ پیار اور ہم آہنگی پھیلائیں۔ عید کے دن اپنے احباب کو فون کر کے عید کی مبارکباد دینا دوریوں کو کم کرتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف محبت بڑھاتا ہے بلکہ احساس تعلق کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ صدقہ فطر کی رقم کا صحیح تعین کرنا ضروری ہے تاکہ ضرورت مندوں کو ان کی حقیقی ضرورت کے مطابق مدد فراہم کی جا سکے۔ اس سے سماج میں مساوات اور انصاف کو فروغ ملتا ہے۔ عید کی نماز کے بعد ضرورت مندوں کی مدد کرنا ایک اہم فرض ہے۔ یہ عمل نہ صرف ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی یاد دلاتا ہے بلکہ سماج میں خوشحالی اور ہمدردی کو بڑھاتا ہے۔ عید کے دن ہمیں انسانیت کی خدمت کا عہد کرنے کا خاص موقع ملتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہم اپنے آپ کو دوسروں کی مدد کے لیے وقف کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے چہروں پر خوشی لاتے ہیں۔ اس خوبصورت موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بھی یہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک اور عید دیکھنے کی توفیق دی
جس کے لیے ہم بے حد مشکور ہیں۔